شیخ احمد کبیر رفائی مدینہ منورہ گئے. یہ سرکار کی اولاد میں سے ہیں اور صدی کون سی ہے؟ چھٹی، یعنی 555 ہجری، 550 سال سرکار کی ہجرت کے بعد سرکار سے 5 صدیوں کا فاصلہ. اور اب یہ گئے، حج کرنے گئے تو مکہ سے پھر مدینہ منورہ گئے. جس وقت یہ مدینہ پہنچے ہیں نا، اسی سال حج کرنے غوث اعظم بھی گئے ہوئے تھے. سید احمد کبیر رفائی حضور کی قبر انور کے سامنے کھڑے تھے. قبر انور کے پاس اس وقت جالی نہیں تھی، بندہ سیدھا قبر انور کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا. نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیواریں نہیں تھیں، بندہ قبر کے پاس. یہ سرکار کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو گئے. کمال ہے ان نظروں پر جنہوں نے حضور کی قبر کی بھی زیارت کی ہے. اب تو ہمیں تو یہی شرف ہے نا، جو جالی مبارک کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ بھی قبر ہی کی زیارت کرتا ہے. اور سرکار نے تو فرمایا نا، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے. حق ہے اس کا، اتنا بڑا مارکا ہے، حق ہے اس کا پھر کہ جو میری قبر کی زیارت کر لیتا ہے محمد کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی. احمد کبیر رفائی کھڑے ہیں قبر انور کے سامنے. یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا تن من دن سب سرکار کے نام پہ وارا ہوا تھا، زندگی قربان. یہ سڑک پر کھڑے رہتے تھے، کوئی اندھا نابینا نظر آئے میں اسے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا کے آؤں. کوئی بیمار ہوتا جسے کوئی نہ ہاتھ لگاتا، کوڑ کے مریضوں کو جا جا کے پٹیاں کرتے، ان کو سنبھالتے. یہ حضور کے امتی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، جا جا کے کرتے، سیوا کرتے. یہ جب پہنچے ہیں نا وہاں پر، یہ کہا کرتے تھے میں محمد کا گدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد کا فقیر ہوں. یہ کہا کرتے تھے خود. وہاں قبر انور کے پاس جب یہ کھڑے ہوئے، چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، مرید تو بعد کی بات ہے نا کہ کتنے مرید تھے. ان کے جو خلیفے ہیں نا، خلیفے وہ 80,000 ہیں. خلیفے 80,000 ہیں، مرید کتنے ہوں گے؟ اتنا بڑا بزرگ جب وہاں کھڑا ہو تو بڑے بڑے اولیاء بھی وہاں کھڑے تھے اور ان میں غوث اعظم بھی کھڑے تھے. سرکار کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے شعر پڑھے ہیں. انہوں نے کہا وہاں قبر انور کے پاس کھڑے ہو کے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذا نوبۃ الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. قبر انور کے پاس کھڑے ہو کے، حضور جب میں دور تھا میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا. لفظوں پہ غور کرنا. حضور جب میں دور تھا، 555 ہجری کا واقعہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا، ایسے نہیں ہے کچی بات، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے اسے. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حضور جب میں دور تھا میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا، میری روح آ کے آپ کی قبر کو چوما کرتی تھی. قبر کو، آپ کی قبر انور کو میری روح چوما کرتی تھی. سرکار میری روح میری نائب بن کے آیا کرتی تھی. بڑے بڑے عجب لفظ ہیں. روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی قبر انور کو چوما کرتی تھی. آقا وہیا نائبتی، میری روح میری نائب بن کے آیا کرتی تھی. سرکار ہذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت، آقا وہ روح تھی، آج جسم لے کے آیا ہوں. آقا وہ روح تھی، آج جسم لے کے خود آیا ہوں. فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. آقا اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں. ہاتھ باہر نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، خرج الید الشریفۃ من القبر الشریف وقبلہا. سرکار کی قبر انور سے مصطفیٰ کا ہاتھ باہر آ گئے. ہاتھ باہر آیا ہے سرکار کی قبر انور سے اور چوما. جا کے سید احمد کبیر رفائی نے چوما ہاتھ، اور اس نظارے کو دیکھنے والوں میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی کھڑے تھے.
ہاتھ چومنے کا موقع صرف رفائی کو دیا ہے. غوث قطب کھڑے ہیں مگر سب دیکھ رہے ہیں نکلتا ہوا ہاتھ چوما صرف رفائی نے ہے. اس لیے کہ رفائی کہتا تھا میں محمد کا فقیر ہوں, تو آقا بھی تو کہتے ہوں گے نا وہ میرا فقیر ہے. جسے میرا کہہ دیا جائے اس کے بڑے مان رکھنے پڑتے ہیں, اس کی لاجیں رکھنی پڑتی ہیں.